بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام عوام کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید خان۔ ناظرین، وفاق حکومت اور پنجاب حکومت اپنا بجٹ پیش کر چکی ہے۔ کیا یہ تاجر برادری کے لیے دوست بجٹ ہے یا اس پہ تحفظات ہیں؟ تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت سارے EC ممبرز لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ بھی موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس سے، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سر، مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے، کیسا آنا چاہیے، آپ سے مشاورت کی گئی یا نہیں کی گئی؟ آپ نے اس وقت بھی اظہار خیال کیا تھا۔ اب بجٹ آ چکا ہے، پنجاب کا بھی آ چکا ہے، وفاق کا بھی آ چکا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بجٹ کیسا ہے؟ کیا واقعی یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تحفظات ہیں تو تاجر برادری کے تحفظات کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اکانومی کے حوالے سے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے نا اکانومی ڈریون نہیں ہے، ٹیکس کلیکشن کی طرف گورنمنٹ کا زیادہ جو سٹانس ہے ٹیکس کلیکشن کی طرف ہے، جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے بزنس ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ آپ کے ملک میں جتنی بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی، جتنی ٹریڈ اور انڈسٹری گروم کرے گی، دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو آپ کی جاب کریشن ہوں گی، اتنی بڑی پاپولیشن 252 ملین پیپل کا جو یہ ملک ہے، اور ہم ہر سال تقریباً 5 ملین کی آبادی انڈکٹ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وی آر ان ڈائر نیڈ ٹو انہانس اوور SME سیکٹر، اور جو اپنا لارج اسکیل انڈسٹری اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے یہ تھا کہ انڈسٹری ڈریون یا اکانومی ڈریون یہ بجٹ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ گورنمنٹ ہر سال ٹیکس بڑھا دیتی ہے، ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے لاسٹ ایئر 13.250 ٹریلین کا جو ٹیکس وصول ہوا، جبکہ ہماری کلیکشن کا ٹارگٹ تھا 14.131 ٹریلین۔ اب اس سال پھر 15.265 ٹریلین ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ بزنس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ برڈن کم کرنا چاہیے، ٹرکل ڈاؤن، تاکہ ہوریزنٹل سسٹم آف ٹیکس کلیکشن ہونا چاہیے، جتنا اوپر سے آپ بوجھ کم کرتے جائیں اور اس کا ٹیکس نیٹ بڑھاتے جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایک انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے فکس ٹیکس کی جو اسکیم، وہ ہمارا جو ایک درینہ مطالبہ تھا لاہور چیمبر کا، کہ ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بھی چونکہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں، ٹیکس دینے سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ آسان اور جو ایک سمپل اور چھوٹے ٹیکس ریشو کے ساتھ، اسمال ٹیکس سلیب کے ساتھ ایک جو ہے وہ اسکیم متعارف کرانی چاہیے۔ وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کی ڈیلیبریشن ہوئی ہے چھوٹے تاجروں سے، یہ بڑا پوزیٹیو کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس پہ بوجھ کم ہوگا۔ جیسے جیسے ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو نیچرلی ہمارا ٹیکس جو ہے کلیکشن کا جو ٹارگٹ بھی پورا ہوگا، اور جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کے جو ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو SME سیکٹر ہے یا ہماری انڈسٹریل زونز ہیں، ان کی طرف اتنی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اس وقت وی آر ان ڈائر نیڈ ٹو ڈیولپ مور اینڈ مور انڈسٹریل زونز فار لارج اسکیل انڈسٹری، فار SMEs، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ سیکٹر ہیں جو اسکیٹرڈ ہیں مختلف ایریاز میں، ہمارے انڈسٹریل جو آلریڈی انڈسٹری چل رہی ہے اس کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک 25-30 سال سے یا 50 سال سے جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے آپ اس کو ایک سنگل نوٹس پہ آپ کہیں جی آپ 2 مہینے بعد یہاں سے چلے جائیں۔ تو میرے خیال سے اس سے پہلے ان کو ری لوکیٹ کہاں کرنا ہے، آپ پہلے ان کو انفراسٹرکچر دیں، اور جس طرح ہمارے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے کہ ان کو پلگ اینڈ پلے ماڈل کے حوالے سے کوئی جگہ فراہم کریں، ان کو انفراسٹرکچر دیں، وہاں سہولیات دیں۔ لیکن جو آلریڈی ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو نہیں رہی، اور جو انڈسٹری ان حالات میں اپنے انڈسٹری کو چلا رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ایسا نہ کریں کہ وہ اپنی انڈسٹری بھی بند ہو جائے، آپ کی جاب کریشن بھی ختم ہو جائے۔ تو اس وقت ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آلریڈی ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پھر $35 بلین تک پہنچ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوکلائزیشن نہیں کر پا رہے۔ ہماری امپورٹ جو ہے، ہمارے جو ایکسپینس ہیں ان ٹرمز آف امپورٹ وہ زیادہ ہیں، اور ہمارے جو انکم ہے ان ٹرمز آف ایکسپورٹ کم ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ہم نے پیرالل بیلنس کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی انڈسٹریل انوائرمنٹ
اور انڈسٹریل گروتھ کو میک شور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. لیکن ان حالات میں اگر انڈسٹری کو اسی طرح نوٹسز دے کے بند کیا جائے گا، یقین کریں ہم صبح سے شام لاہور چیمبر میں یہی کام کر رہے ہیں. ایک انڈسٹری بند ہے اس کو کھلواتے ہیں تو دوسری بند کر دیتے ہیں. دروگا والا بند ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو کھلوایا تو پھر فیروز پور روڈ پہ بند کر دیا، فیروز پور روڈ کو کھلواتے ہیں تو سگیاں بند کی. آپ یقین کریں اتنے یہ جو انڈسٹری پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہاں سے ہمارا کیپٹل ڈرین ہو گیا. تو ایک انوائرمنٹ آپ اگر پرووائڈ نہیں کر پا رہے، انڈسٹریل زون مزید آپ نہیں دے پا رہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے اگر آپ نے ان کو ری لوکیٹ کرنا ہے تو پہلے ان کو پورا انڈسٹریل انفراسٹرکچر دیں، ٹن کی بیسس کو ان کو پورا وہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں، پھر ان کو آپ کہیں گے آپ شفٹ ہو جائیں. لیکن سرٹنلی آل آف سڈن یہ کہہ دینا کہ آپ آج چلتی ہوئی انڈسٹری کو بند کر دیں، وہ جو جاب کریشن ہوئی ہے آلریڈی وہ ختم کر دیں، اور اپنا جو آپ اپنے ٹیکس کلیکشن کا نظام بھی ڈسٹرب کرتے ہیں ساتھ ساتھ. کیا کوئی وائلیشن دیکھی جاتی ہے اور یا کوئی تحفظات ہیں جس طرح ہمیشہ دیکھے جاتے ہیں انڈسٹری کو لے کر اور حکومت کوآپریٹ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے کہ جو بیسک اگر اس کے اوپر کام کیا جائے، کوئی میکنزم بنایا جائے تو انڈسٹری گروتھ کرے؟ کیونکہ آپ خود بتاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ بیسک کیپٹل یہاں سے جنریٹ ہونا ہے. جب انڈسٹری نہیں چل رہی ہے تو پہیہ کیسے چلے گا معاشیت کا؟ دیکھیے ڈیسپریٹلی جس طرح یہ نوٹسز آ رہے ہیں، کبھی وہ انوائرمنٹ کی طرف سے آ جاتے ہیں، کبھی LDA کی طرف سے آ جاتے ہیں، تو جو بھی ان کی کمپلائنس ہے آپ پہلے ان کو نوٹسز دیں، پھر ان کو کہیں کمپلائنس کریں. پھر لاہور چیمبر میں بھی اس کا میڈیشن کا ہم کردار ادا کر رہے ہیں، ہم تو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو پوری اپنی چیزیں کمپلائنس کر رہے ہیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بہت سارے ڈپارٹمنٹ پیرلل اگر ڈسٹرب کریں گے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑی بیڈلی اس وقت افیکٹ ہو چکی ہے اور مزید ہوگی. کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کو کہ کیا کچھ ابھی ہونا چاہیے؟ بجٹ تو آ چکا ہے اور آگے کچھ معاہدے بھی ہونے جا رہے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں. آئی تھنک تو کہ اس کے بعد کیا پاکستان کے اندر معاشی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اپرچونٹی تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کریٹ کر دی ہیں پاکستان کے لیے. اب ان اپرچونٹی سے پاکستان انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھائے گا، اور ان کا جو بینیفٹ ہے عام عوام تک آگے جب تک منتقل نہیں ہوگا. جیسے آئل پرائسز دنیا میں ریپڈلی کم ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آئل پرائس اگر بڑھتی ہے تو ضرورت زندگی کی ساری چیزیں، اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور اس کا اگر ایفیکٹ پازیٹیولی جب آ رہا ہے تو میری گزارش ہو کہ حکومت تھے کہ وہ امیجیٹلی یہ جو بینیفٹ ہے یہ ٹرانسفر کریں. اس وقت عام عوام جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے، پرابلم میں ہے. بجلی کے بلوں سے آپ کی امپلائمنٹ ویسے بڑی کم ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے ان کو فوری طور پہ ہمیں ریمیڈی دینے کی ضرورت ہے. مہنگائی کا دھواں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا. عام جو شخص ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود، اور مزید یہاں پر جو اسی ممبرز ہیں اور اس کے علاوہ جو سینئر ممبرز ہیں ان سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ آیا کہ بجٹ کے بعد وہ بجٹ کی صورتحال اور تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، میں موجودہ حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر موجود ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر احمد صاحب. سر، کیسا دیکھا بجٹ؟ جو امیدیں تھی آپ کی وہ مکمل ہوئی؟ واقعی تاجر دوست بجٹ تھا یا اس کو کچھ اور نام دیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو سچویشن تھی اور جو چیلنجز ہم لوگ پہلے دیکھ رہے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے لیے کوئی امید کی کرن نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس بجٹ میں گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ان کے پاس جو ریسورسز تھے اس ریسورسز کو جتنا بھی زیادہ وہ اویل کر سکتے تھے، جو کہ خیر ہمارے کچھ اس میں خدشات ضرور تھوڑے بہت ہیں جو کہ میں آگے آپ سے بیان کروں گا. لیکن جو پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جتنے ان کے ریسورسز تھے اس کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ساروں کو وہ ایکوموڈیٹ کریں. جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی انہوں نے جو سیلریز کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے جو اس میں کٹ لگایا وہ میں سمجھتا ہوں بہتر تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کام کیا ایز اے ٹیکسیشن کے اوپر ہم کہتے تھے کہ جو ہے سپر ٹیکس میں جو ہے تھوڑا ریلیف دی جائے، تو اس میں ایک کروڑ سے لے کر 50 کروڑ تک کے لوگوں کو ویو آف کر دیا گیا. اس طرح جو اس سے اوپر کے لوگ تھے ان کو بھی 2% کا ریلیف دیا گیا.
ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام نہیں ہو سکے اس میں اگر یہ ساتھ میں ہوتے تو اس میں یہ تھا کہ جو انڈسٹری گروتھ کے لیے جو ہے نا کوئی پالیسی اتنی پراپر نہیں دی گئی، اور اس میں اگر یہ ایز کے اوپر کام کرتے، اس کے اوپر بھی کوئی لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بھی تھوڑا سا ریلیف دیتے، کوئی ایسے عوامل کرتے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاسٹ کے لیے بھی کرتے، کیونکہ مین سے سب سے بڑا جو انڈسٹری کا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا گروتھ کے لیے، وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے بجلی کا پرائس کم کریں، جو کہ سب سے جو امپورٹنٹ تھا، اور ٹیکسیشن کے لحاظ سے بھی جو ہم یہ کہتے تھے کہ ٹیکسیشن بھی جو ہے کم ہونی چاہیے، اور جو اس میں گیپ آیا ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا یہ آیا ہے کہ ایک تو ایکسپورٹ کے لیے کوئی پالیسی نہیں دی گئی، واضح پالیسی جی، اور ایک اس میں جو پرابلم آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایم ایز کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کیسے وہ گرو کریں گے، ان کا کیا ہوگا، تو یہ کچھ ایسے خدشات ضرور ہیں، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم یہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے جو اس بجٹ کے اوپر ہمارے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہوگی بلکہ اور ٹیکسز لگا دیے جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ اور ٹیکسز سے جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے، اور جس طرح اب آگے جا کر یہ ہم بھی یہ لاہور چیمبر کے توسط سے کہتے تھے کہ اگر پرانے ٹیکس پیئر کی اگر کوئی جان چھوٹ سکتی ہے تو تبھی چھوٹ سکتی ہے کہ جو ہے ان کے اوپر برڈن کم کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو براڈن کیا جائے، تو یہ جو ریٹیلرز کے اوپر بھی جو اس وقت جو فکس ٹیکس اسکیم آئی ہے، ہم بھی لاہور چیمبر اس کو سپورٹ کرتا ہے، ضرور اس کو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو ہمارے ٹریڈرز کو جو ہے بالکل اپنانا چاہیے۔ بہرحال اس میں ایک چھوٹا سا فلا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کو اور اگر کلیئر ہو جائے کہ اگر آپ ان کو 3 سے 4 سال کے لیے جو ہے ایز اے سیل ٹیکس پہ بھی رجسٹرڈ نہیں کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو ہمارا جو ٹریڈر ہے بڑی خوشی سے جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا۔ لیکن تنویر صاحب، چھوٹا تاجر تو ہمیشہ تیار ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو بھی مہنگائی کا بوجھ ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے، اور ضروریات زندگی سے لے کر ہر چیز کے اوپر وہ ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن بڑے تاجروں کے اوپر جس طرح ان کے تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس میں میکنزم کے اندر لے کے آنا چاہیے تھا، مگر ان کو نہیں لایا گیا، پھر بوجھ جو ہے عام آدمی کے اوپر، چھوٹے تاجر کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بالکل آنا چاہیے، اور نان ٹیکس پیئر جو ہیں ان کو ٹیکس پیئر اس کے اندر ہمیں لانا پڑے گا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں پہ گیپ اور کمیونیکیشن گیپ ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے کیا جب یہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جب مشاورت کی جاتی ہے؟ دیکھیں، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل اب دیوار پر لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ہمارا جو ہے ٹیکس پیئر اس وقت 59 لاکھ ٹوٹل ٹیکس پیئر ہے 25 کروڑ کی آبادی میں، تو ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ 59 لاکھ لوگ جو ہیں وہی ساری قوم کا بوجھ اٹھا کر وہ پھرتے رہیں گے؟ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اپنے ورکنگ کرنی پڑے گی، حالانکہ ابھی بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس میں 95% تو ویسے ہی آٹو میں ایف بی آر کو مل جاتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکسز، اور یہ جس میں انہوں نے ان کو ایجنٹس بنائے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی ورکنگ تو خالی 4 سے 5% ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں بولا ایف بی آر کو کہ آپ ورکنگ نہ کریں، جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس سارے کے سارے فگرز موجود ہیں، پورا ڈیٹا موجود ہے، ہر چیز ہے، تو کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہے جتنا زیادہ جو ہمارا تو آج سلوگن ہی یہی ہے کہ پلیز آپ جو ہے براڈ اینڈ ٹیکس کی طرف جائیں، اور جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے تاکہ پرانے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم ہو، اور آگے تاکہ یہ ان کو ریلیف ملے تو یہ آگے انڈسٹری بھی گرو کرے گی، ہمارا جو ایک امپریشن بھی ہے جو دنیا میں کہ ایز اور ڈوئنگ بزنس کے جو ہمیں فیسلٹیز نہیں ملتی، اس کی وجہ سے ہمارا یہاں کا بھی جو ہے انڈسٹریل پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، اور جو بڑی کمپنیز جو باہر کی کمپنی ہیں وہ بھی ایگزٹ کر جاتی ہیں، انہی وجہ سے ہوتی ہے کہ اتنا ہائی ٹیکس سسٹم ہے جس کے اوپر جو ہے لوگ کوئی ان کا کسی کا آر او آئی بنتا ہی نہیں ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت میں انڈسٹری گروتھ کرنے والی ہے؟ بہت سارے معاہدے بھی ان فیوچر میں بھی ہونے والے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اکانومی لحاظ سے اسٹرانگ ہوگا۔ دیکھیں، بیسک تو جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت جو نیڈ ہے، نہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری، نہ تو کسی انڈسٹریز کی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ صرف یہی ہے کہ جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کیا اقدامات کرتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی اس کے لیے اس گورنمنٹ نے کوئی اتنا خاص اس بجٹ میں کوئی خاص اس میں کوئی آنے والے وقت میں ساتھ لے کے چلا۔ اب یہ ہمارے لیے جو ہے گڈ لک ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہم لوگ انحصار کرتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے، جو کہ ہمیشہ سے کانکریٹ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم ابھی فی الحال فار دا ٹائم بینگ اپنی جو فارن ریمیٹنس کو اس کو بھی بہت زیادہ اپنا ایک حصہ بنا لیا ہم نے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے ایک چیلنج ضرور ہے
کہ اس کے اوپر ہمیں لانگ ٹائم فوکس تو نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے مہینے ہمیں ریکارڈ جو ہے ریمیٹنس آئی ہے, تو ہمارا کو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا اس میں سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا. لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ اس سال ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 29-30 ارب ڈالر سے اوپر جا نہیں رہی ہے. تو ہم اگر کب تک جو ہے وہ ریمیٹنس کے اوپر جو ہے وہ اپنا انحصار کریں گے, تو ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے جو ہے نا وہ اپنے یہاں پر بیٹھ کے مشاورت کرنی ہے, اور ہمیں یہ اپنے ایکسپورٹرز کو, اپنے لوکل مینوفیکچررز کو یہ فیسلٹی دینی ہے کہ وہ گرو کریں, تاکہ ہماری یہ پاورٹی بھی جو ہے ختم ہو, انفلیشن کا بھی فرق آئے. اور سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس میں کم ہوئے گا, اور امپلائمنٹ جنریٹ ہوئے گی. امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, ایسا کوئی میکنزم بنانا پڑے گا. مختلف ای سی ممبرس اور جو سینئر لاہور چیمبر آف کامرس کے ممبران ہیں ان سے بات ہو رہی ہے. مزید آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ تحفظات کون سے ہیں آخرکار تاجروں کے, اگر اس بجٹ کو لے کر ہیں تو. ہمارے ساتھ رہیے گا. میرے ساتھ اس وقت وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں کہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ تاجر دوست بجٹ پیش کیا جائے گا. وفاق نے جو بجٹ پیش کیا ہے دوستی کو یاد رکھا اس میں؟ جی بھجن, ہماری امید سے بالا تر بجٹ تھا. اگر آپ وفاقی بجٹ کی بات, کیونکہ صوبائی بھی آ گیا نا, اگر آپ وفاقی بجٹ کی بات کریں, صبح سے ہم سب لوگ تھے کہ یہ عوام دوست نہیں ہوگا. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ جس طرح کے جو نامساعد حالات تھے, جو خزانے کے حالات تھے, جو پوری دنیا میں اس وقت جنگ کی صورت تھی, جس دن بجٹ آیا, صلح تو آج ہوئی نا ہماری, ان تمام حالات میں انہوں نے جس طرح کا بجٹ دیا وہ عوام دوست ہے. دیکھیں, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھا دی, اس کے بعد 6% ٹیکس کم کر دیا, تو یہ اراؤنڈ اباؤٹ 20% پہ کام چلا جاتا ہے. پینشن میں اضافہ کیا, حالانکہ پینشن ایک خزانے پہ بوجھ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا جی وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, اور بھائی جان ہم بھی دیتے ہیں, ہم بھی اپنے جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں. پاکستان بھی ایک فلائی اسٹیٹ ہے, جس جوگے ہیں ہم اس جوگے چل رہے ہیں. اور لوگوں کو شک تھا جی ای وی پہ, بائکس پہ, گاڑیوں پہ لگائیں گے, انہوں نے کہا جی 2 کروڑ سے اوپر والی پہ لگائیں گے, جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں اس پر کوئی ٹیکس نہیں. ہمارا خیال تھا کہ یہ سولر کو رگڑ دیں گے, سولر کو انہوں نے پروموٹ کیا, اور بڑی اچھی بات ہے نا یہ سارا کچھ آپ دیکھیں. تو پھر ہم غلط اور صحیح کو ہم ہمیشہ صحیح کہیں گے. جس طرح کا بجٹ دیا گیا 100% عوام دوست تھا, کیونکہ آپ بجٹ سے پہلے کی میری سپیچز سن لیں, میں اگینسٹ ہی بول رہا کہ جی ہمیں یہ خبر آ رہی ہے, ہمیں یہ خبر آ رہی ہے, لیکن بعد میں جب بجٹ آیا تو وہ عوامی امنگوں کے حق میں تھا. اچھا, کیوں تحفظات ہیں بہت سارے تاجروں کے؟ میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے, کہا جاتا ہے کہ جی خاص کر جو مشاورتیں کی گئی تھی بجٹ سے پہلے, کسی کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. انڈسٹری کے لحاظ سے ہمیں پروموٹ نہیں, انڈسٹری کو جس طرح پروموٹ کیا جانا چاہیے تھا نہیں پروموٹ کیا گیا. کہیں پہ تحفظات بھی ہیں, کیوں ایسا ہے؟ جو ہمارے نا انڈسٹری کے ساتھ معاملات ہیں نا, وہ جو ہم لوگ تنگ کرتے ہیں, کبھی پیرا فورس, کبھی انوائرمنٹ والے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بجٹ میں دیکھیں انہوں نے کوئی 100 سے زائد چیزوں پر جو درآمدی ڈیوٹی ہے ختم کر دی را مٹیریل پر. اب وہ را مٹیریل ہماری فیکٹریز میں ہی چلنا ہے نا. اب یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہی فری کر دی, ایسی سرکار نو دئیے کچھ نہ, ایسا تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک بجٹ ہے, اس کے اندر صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارا 280 روپے کا ڈالر ہے, اس ڈالر پہ جب ہم خام مال خرید کے چیزیں باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ مشکل آتی ہے عالمی منڈی میں ہمیں مقابلہ کرنے کی. تو جو گورنمنٹ کو چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو ڈالر کو نیچے لائیں, اور اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. ایکسپورٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا, اور یقیناً مزید جو اسی ممبر ان سے ہماری بات ہوگی, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वफाक हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत भी अपना बजट पेश कर चुकी है। नाज़रीन, हमारी इसी मेंबर जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूद थे, उनसे भी बात हुई है, सीनियर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई है। हमारे साथ तीसरी मेंबर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि ओवरऑल पंजाब हुकूमत का बजट भी पेश हुआ और वफाक का बजट, उसके बाद कैसे देख रहे हैं इस बजट को? कहीं पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अगर गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका मतलब है ये फ्रेंडली बजट है। अगर गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन नहीं होने दी, इसका मतलब है ये फ्रेंडली बजट है। और लास्टली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपका पॉलिसी रेट, आपका इन्फ्लेशन डेफिनेटली इट्स गेटिंग ह्यूज एंड ह्यूज। अगर इन्फ्लेशन के बावजूद अगर पॉलिसी रेट 11.5 रखा गया है, उसके बाद हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हर बंदे की जेब में $100-200 डाल दे तो हम कहेंगे कि ये फ्रेंडली बजट है? ऐसा नहीं होता। फ्रेंडली बजट वो होता है जब हम कॉम्प्रीहेंसिवली ये सोचें कि आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात आप कहते हैं, मुझे बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ मुझे ये है कि एजुकेशन पे वो पैसे नहीं रखे गए, हेल्थ केयर पे वो पैसे नहीं रखे गए। हम अगर अपनी जीडीपी का, एक टाइम वो था जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो अपने बजट का 20% प्लस वो खर्च कर रहे होते हैं बजट पे। हम क्या खर्च कर रहे हैं? तो ये एक मेरा तहफ़्फ़ुज़ है। उसके साथ साथ हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज गवर्नमेंट ये बात नहीं समझ रही, लेकिन एक वक्त आएगा कि उन्हें समझ आएगी। फ़कीरों का प्रोग्राम, यानी अपने फ़कीर बढ़ाने के लिए उसमें 20% इंक्रीज़ कर दिया। दैट इज़ रिडिकुलस। आपने 850 अरब रुपए के पाकिस्तान में कम अज़ कम 800 नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते थे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, क्या शुरू नहीं हो सकता था? बट वेयर वी आर सफरिंग, हम लोग सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको कोई भी सपोर्ट प्रोग्राम नाम देते हैं, मैं उसको कहता हूँ ये फ़कीरों का प्रोग्राम है। और क्या ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ को गारंटी करती है? फलाह के लिए, समाजी तरक्की के लिए, मुआशरती तरक्की के लिए ये सारे वो रखे जाते हैं, पार्ट है। ज़रूरतमंद लोगों को सर कैसे कह सकते हैं हम? देखिए, ज़रूरतमंद होना एक और बात है। क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी की आप गारंटी देते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसकी गारंटी देता है? अगर ये दोनों चीज़ें आप, मैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गारंटी नहीं दे सकता, तो इसका मतलब हम कंपैरेटिवली क्या समझते हैं? उसके बजाय यही प्रोजेक्ट अगर शुरू किए जाते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे माशरे की एक बहुत बड़ा डिलेमा वो कवर हो जाता। लेकिन हमने उस पर बात नहीं की। हमने बात किस पे की? हमने एक ही चीज़ पे बात की, बजट सपोर्ट प्रोग्राम। बजट सपोर्ट प्रोग्राम उन मुल्कों के होते हैं जिनका टैक्स टू जीडीपी कम अज़ कम 17% होता है। आपका टैक्स टू जीडीपी अभी भी डबल फिगर में नहीं जा पाया। इट इज़ प्रोडिक्टेड इन दिस ईयर। आपके टैक्स टू जीडीपी इस रेशियो से बढ़ा रहे हैं। अगर आपका टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ रहा तो फिर तो ये फजूल की बातें हैं। इंडस्ट्री को कहाँ पे देख रहे हैं? पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ बजट का हिस्सा रखा गया है? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा बोरोर जो होता है ना, वो होती है गवर्नमेंट। वो बैंक से सबसे पहले पैसे वो बाय कर लेती है। जो पैसे एसएमईज़ के लिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखे जाते हैं, वो कहाँ यूज़ होते हैं? वो उस जगह पे यूज़ हो जाते हैं जहाँ गवर्नमेंट कहती है ओके यू बोरो द मनी टू अस एंड यू मेक अ सिंपल मनी। दुनिया में बैंक्स ने कभी इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं की जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में पिछले कुछ साल में की गई है। सो वेयर डू वी स्टैंड? ये वो चीज़ें हैं जो सोचने की बात है। हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, हम उन लोगों को इकोनॉमिस्ट बना देते हैं कि जो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम करने वाले, जिन्हें ये पता ही नहीं होता इकोनॉमी क्या चीज़ है। इकोनॉमी पे इकोनॉमिस्ट को ऑन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी बातें की गई हैं, दैट इज़ नॉट दैट फ्रूटफुल। ओके, मैंने तारीफ़ की जहाँ पे ड्यू थी, लेकिन मैं डिक्टेट करूँगा, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको सामने ज़रूर लाया जाएगा और ज़ाहिर है कि जो ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जब तक बेसिक्स खुलकर सामने नहीं आएंगे तो उनको दूर नहीं किया जा सकेगा। हमारे साथ रहें।
नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इसी मेंबर मौजूद हैं और मैं बात कर रहा हूँ आज के जो मौजूदा हुकूमत ने बजट पेश किया है वो ताजरों के लिए कैसा साबित हो रहा है अभी तक, और उनका क्या कहना है। बहुत सारी मुशावरत, बहुत सारी मीटिंग्स इससे पहले की गई थी। आप सब कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस बजट को? कैसा बजट दिया गया है? वफाक ने भी दिया, हुकूमत पंजाब ने भी दिया आपके सामने, और क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वफाक का जो बजट है वो IMF के इर्द गिर्द घूमता है और IMF जो पैसे देता है वो उसकी रिकवरी मांगता है और उसके बदले में वो मुआशी इस्लाहात की बात करता है। तो गवर्नमेंट ने तहैया किया हुआ है कि मुआशी इस्लाहात हमने नहीं करनी, हमने उसका जो बोझ है ना वो एक मोटरसाइकिल वाला जो पेट्रोल डलवा रहा है उसकी जेब से पर लीटर 150 पेट्रोलियम लेवी लेकर पूरा करना है। और आप देखें कि आपका जो एक प्राडो या क्रूज़र में बैठा हुआ या रेंज रोवर में बैठा हुआ, मर्सिडीज़ में बैठा हुआ बंदा भी वही पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी दे रहा है जो एक बेचारा मोटरसाइकिल वाला दे रहा है। तो पहले आपने बजट को समझना है तो यहाँ से समझ लें। और दूसरा ये है कि जब भी यहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं तो पॉलिसी IPPs के लिए भी बनी थी और वो हमारे बड़ों ने भी भुगती, हम भी भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भी भुगतेंगे और हमारे बच्चों के बच्चे भी भुगतेंगे। तो पॉलिसी यहाँ पे जो भी बनती हैं वो अशराफिया के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनती हैं, ये बात तयशुदा है। और बजट का जो गोरख धंधा है वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमने आवाम को मुतमईन करना है और एक साल हमने इनसे किस तरह और किस किस मद में इनसे टैक्सेस लेने हैं। अब यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे जो टैक्स, हम बड़े खुद नाकिद हैं कि रिटर्न फाइल करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती और जो लोग हैं वो भी ज़ीरो देते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आप मुझे बता दें कि चीनी पे कितना टैक्स है और कौन सा घर है जहाँ पे चीनी यूज़ नहीं हो रही। आप यहाँ पे जो बुनियादी ज़िंदगी की जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें क्या टैक्सेस नहीं है और टैक्स की रेशो क्या है, और क्या वो जो टैक्स है वो डायरेक्ट वो जो गरीब आदमी है एंड यूज़र सारिफ दे रहा है या अशराफिया दे रही है। अशराफिया को हर बजट के अंदर छोड़ दिया जाता है और कंज्यूमर जो है, एंड यूज़र जो है, ये सारिफ है जो पहले ही पिसा हुआ है उस पर मज़ीद बोझ लगा दिया। पता है आपको कि मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखिए, अभी आप पेट्रोलियम लेवी की बात करते हैं तो 1500 अरब रुपये आपने यहाँ से इकट्ठा करना है और आप जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड पेट्रोल का 45% आपको पता है या रिक्शों में यूज़ होता है या मोटर बाइक्स में यूज़ होता है। सही है जी। और वो टैक्स कौन दे रहा है? वो आदमी जो टैक्स फाइलर भी नहीं है। अब रोज़ाना का अगर वो बंदा 2000 कमाता है और वो 3 लीटर पेट्रोल डलवाए, जो एक बुनियादी ज़रूरत है, मैं 5 लीटर की बात, 3 लीटर वो पेट्रोल डलवाता है और उस पर आपको वो 500 रुपया टैक्स देता है। फिर वो चीनी लेने जाता है और वहाँ पे कितना टैक्स देता है। उसकी आमदन और उसके अखराजात में से जो आमदन कितनी है और अखराजात कितने हैं और उसमें से टैक्स कितना है। 50% दुनिया के जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं वहाँ पर भी ये ज़ालिमाना निज़ाम नहीं जो यहाँ पे है। तो आप किस बजट की बात करते हैं, कौन से टैक्सेस की बात करते हैं? और यहाँ पे जब भी बात होगी अशराफिया की बात होगी, आप ऑटोमोबाइल से मेरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में 40 साल तक 3 कंपनियाँ इस मुल्क को लूटती रहीं। क्या आपकी ये अशराफिया उस दौर में फ़ौज भी रही, ज़िया साहब रहे, फिर नवाज शरीफ साहब आए, बेनज़ीर साहब आई, फिर उसमें इमरान खान साहब आए और मुशर्रफ साहब का दौर आया, क्या किसी ने आवाम की बात की? आज भी अगर हम देखते हैं तो ऑटो पॉलिसी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है। वोट लेके तो आवाम की बात से ही वोट लिया जाता हमेशा। देखिए, कहते हैं कि हम पब्लिक के लिए ये बजट बनाया जाता है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा ताजरों के क्यों रह जाते हैं? क्या मुशावरत नहीं होती है? एक ना अरबी का मकूला है कि अन्नासु कल अनाम, लोग जानवरों की मानिद होते हैं और ये बड़े लोगों ने मकूले बनाए हुए हैं। वो हमें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते। वो जब शुगर माफिया के तौर पे आप उनको देखते हैं अशराफिया को, तो वहाँ उनकी पॉलिसी क्या है, IPPs के लिए उनकी पॉलिसी क्या है, सीमेंट पे किस तरह उनकी इजारादारी है। पाकिस्तान की टॉप 50 जो है 50 आप इंडस्ट्रीज़ उठा लें, उन 50 इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिशरी उठा लें और उन पे बनने वाली पॉलिसीज़ उठा लें और 26 करोड़ आवाम को एक पलड़े में डाल दें और उन 50 इंडस्ट्रीज़ को और उनके बेनिफिशरीज़ 50 ख़ानदानों को एक तरफ रख दें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि बजट बनता किस लिए है और बजट के असल बेनिफिशरी कौन होते हैं। टैक्स अगर आज हम पेट्रोलियम लेवी, चंद साल पहले तक हम 300-400 अरब रुपये ले रहे थे, आज पेट्रोलियम लेवी का टारगेट अगर हमारा 1500 अरब रुपया है तो वो 1500 अरब रुपया कहाँ से निकलना है? 750 अरब तो डायरेक्ट मोटरसाइकिल वाले ने देना है ना। जब 45% पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला और रिक्शे वाला यूज़ कर रहा है तो फिर डायरेक्टली 750 अरब रुपया टैक्स तो आपने उस तबके पे लगाया जिसे आप वोट लेते हैं। मर्सिडीज़ वाला तो वोट सिर्फ उस सूरत में डालने जाता है जब वो खुद खड़ा हो या उसका भाई, चाचा, मामा, दादा खड़ा हो, वो वोट डालने नहीं जाता। मोटरसाइकिल वाले हम बेवकूफ़ जाते हैं ना वोट डालने।
تو ہمارا تو ٹیکس بھی ہم نہیں دینا ہے, ملک بھی ہم نہیں چلانا, اور پالیسی ہمارے خلاف بننی ہے, کبھی بھی اشرافیہ خلاف نہیں بنی, نہ بننی. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں پہ چھوٹا تاجر بھی ڈیمیج ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, جو چھوٹے ٹیکس, ایک تاجر کے ٹیکس نیٹ ورک کی بات کی گئی ہے کہ وہ پر شٹر اتنا ٹیکس دے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے کہ بھی کسی بھی ملک کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو. 20-25 ہزار روپے کا ٹیکس کچھ نہیں کہتا. تاجروں کو خوش دلی کے ساتھ یہ ٹیکس دینا چاہیے اور اپنے پیسوں کو وائٹ کرنا چاہیے. یہ 20-25 ہزار روپے کے ٹیکس دے کے اگر آپ کو وہ ٹیکس نیٹ میں بھی لا رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے بینیفٹس بھی آپ کو مل رہے ہیں, تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جب پیٹرول, ایک موٹر سائیکل والا دن میں 700-800 یا 1000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے, وہ ٹیکس کس لیے لے رہے ہیں اس سے؟ مسئلہ وہ ہے. مسئلہ دکاندار تو کماتا ہے نا. دکاندار دیکھیں, ہمارے تاجر 90% یہاں پہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. 90% ہم تاجر غلط اپنی ٹیکس ریٹرن شو کرتے ہیں. تو اگر ہمیں کہا گیا اور ہمیں اچھا ایک آپ اسے سیف ایگزٹ کہہ دیں, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے ہمیں شیلٹر دے دیا کہ بھائی اتنا سا دے دو, پینٹ بھی نہیں ہے جو ایک تاجر کما رہا ہے. دیکھیں 70 کروڑ روپے کی اگر اس نے اپنی ٹرانزیکشنز کی ہیں, تو ان ٹرانزیکشنز کا بینیفٹ کیا اس نے لیا, اور اس دوران اگر کو وہ لاکھ یا 50,000 یا 25,000 گورنمنٹ کو دے دیتا ہے تو کچھ نہیں ہونے لگا. تو یہ تاجر جو روتے ہیں غلط روتے ہیں. ٹیکس نیٹ میں آئیں, آپ کا فائدہ ہے, آپ جائیداد خرید سکیں گے, آپ اپنے پیسے کو وائٹ کریں گے, میکسیمم پیسے آپ کے وائٹ ہوں گے, تو فائدے زیادہ ہیں اس چھوٹے چھوٹے سے ٹیکس. اب کہیں سے بھی آپ کی گفتگو سے مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ نہ یہ تاجر دوست بجٹ ہے, نہ یہ عوام دوست بجٹ ہے. کیوں ایسا ہے کہ کہا تو جاتا ہے کہ یہ تاجر دوست بھی عوام دوست بھی ہے؟ نہیں دیکھیں, نہ اس کو تاجر دوست کہہ سکتے ہیں, نہ عوام دوست کہہ سکتے ہیں. ایک سیلریڈ کلاس جو ہے ہماری, جن پہ ٹیکسیز لگائی جاتی ہیں, پچھلے 5 سالوں میں یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان 5 سالوں میں انہوں نے سیلریڈ پرسن پہ ٹیکس لگایا کتنا, اور اب جو ریلیف دیا وہ کتنا دیا, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے. سر اگر آپ ایک 100% ٹیکس لگا کے اس میں سے 3-4% کم کر دیتے ہیں, تو یہ آپ نے کچھ نہیں دیا. اور تاجر دوست ٹیکس یہ ہے کہ تاجر براہ راست متاثر تو نہیں ہو رہا اس سے. اصل جو متاثر ہے اس کی بات کرنی چاہیے, وہ ایک عام آدمی. ایک عام آدمی ہے, لیکن تاجر کیا تقسیم ہے؟ کہیں پہ لگتا ہے کہ بہت سارے تاجر تو کہتے ہیں کہ ہمارا بالکل جو ٹیکس بنایا گیا تھا, جو مشاورتیں کی گئی تھی, وہ ساری اس کے اندر انکلوڈ کی گئی ہیں بجٹ کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو تاجروں پہ یہ ایک فکس ٹیکس والی بات ہے, میں خود اس کا حمایتی ہوں, اور آج سے نہیں ہوں, پچھلے 10 سال سے کہتا ہوں کہ یہ فکس ٹیکس ہونا چاہیے تاکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی آ سکے. اب میں ایک ریسٹورنٹ پہ جاتا ہوں, اس سے میں کہتا ہوں بھائی میں نے کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہے, وہ کہتا ہے میں کارڈ سے پیمنٹ نہیں لیتا. وہ کون ہوتا ہے مجھ سے کارڈ سے پیمنٹ نہ لینے والا؟ اور اس کا وہ ٹیکس میرے سے 16% لیتا ہے, گورنمنٹ کو 1 روپیہ نہیں دیتا. اب سارے ریسٹورنٹس کے اندر یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی نہیں تم اس کو اپنے کارڈ سے یا اس کے موبائل سے پیمنٹ لو, تو وہ غلط کہہ رہی ہے گورنمنٹ. ٹیکس تو لے رہی ہے کہ خود کھا جاتی ہے نا. 16% ٹیکس مجھ سے ریسٹورنٹ لیتا ہے میرے کھانے پہ اور خود کھا جاتا ہے. تو اگر گورنمنٹ کہتی ہے ڈاکومنٹڈ کرے, دیکھیں میں گورنمنٹ پہ تنقید کر رہا ہوں ایک طرف, اور دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو ملک نہیں نہ چل سکتا. اور پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ مجھ سے 16% ٹیکس لیتے ہیں ایک ریسٹورنٹ آنر کے طور پہ, اور گورنمنٹ کو نہیں دیتے, تو چوری کریں, اور چوری کے لیے آپ کے ساتھ لاہور چیمبر بھی کھڑا ہو, اور چوری کے لیے آپ کے ساتھ تاجروں کے آپ شیلٹر بھی لے لیں, اور تاجر تنظیمیں پھر اگر چوروں کے تحفظ کرنے کے لیے بنی ہے تو نہ بنی, اس سے بہتر ہے. بالکل ایسا میکنزم بنانا پڑے گا کہ یقیناً جو ٹیکس ریشو جو یعنی کہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں ان کو اس کے اندر لے کے آنا پڑے گا, اور تاجروں کے تحفظات بھی موجود ہیں, حمایت بھی کی جا رہی ہے موجودہ بجٹ کے. آگے چلتے ہیں, مزید جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. ناظرین, وفاق حکومت کے بعد پنجاب حکومت بھی اپنا مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر چکی ہے, اور بہت سارے EC ممبرز, لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا حال چال ہیں سر, کیسے دیکھا اس بجٹ کو, تحفظات کہاں پہ تھے اور فیوریبل کہاں پہ تھا, یہ ذرا کچھ بتا دیجیے گا. دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ بجٹ جو ہے گورنمنٹ نے کوشش تو کی ہے کہ بہتر جو ہے اس کو پریزنٹ کیا جائے, لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو SMEs جو ہیں وہ 90% آف دا بزنس ہے,
تو ایس ایم ایز کے لیے شیئر کسی بھی جگہ پہ نہیں رکھا گیا، مطلب نہ فیڈرل میں رکھا گیا ہے، نہ ہی پنجاب میں نے ہمیں سننے میں آیا کہ اس میں بھی کوئی شیئر نہیں رکھا گیا، ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا گیا، کیونکہ جب تک بزنس کو آپ جو میجر بزنس ہیں جب آپ اس کی پالیسی نہیں فارمولیٹ کریں گے، اس کو آپ نہیں بنائیں گے، آگے بڑھائیں گے نہیں، ایس ایم ایز کو ڈیولپ نہیں کریں گے، تو پھر ایس ایم ایز دیکھیں نا، چائنا کے اندر ایس ایم ایز کی جو ایکسپورٹ کا شیئر ہے وہ آلموسٹ لائک 65% ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ آج سے 3-4 سال پہلے بھی 25% تھا، اور اب بھی جو ہے نا وہ اس کے نیچے ہی جا رہا ہے۔ تو ہمیں بیسیکلی ہمیں جو باقی سارے کاموں کو چھوڑ کر ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر آنا پڑے گا، اور یہ اب جو ہے نا یہ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہمیں بجلی کا جو ہے یا گیس کا جو معاملات ہیں، جو یہ جو چیزیں ہیں، جس طرح فیڈرل کا ہوا تھا معاملہ، لیکن ہمیں بھی جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی یہاں پر جو ہے نا یہ چیزیں ڈاؤن کرنی پڑیں گی، تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ بزنس کے اوپر اچھا پڑے۔ ٹیکس انسینٹیو کرنا پڑے گا، ہمیں ٹیکس کے ریشو کو ڈاؤن کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی کوئی بھی انڈسٹری جو ہے یا کوئی بھی جو ٹریڈ بزنس ہے وہ اس وقت آلموسٹ لائک 50-55% جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں آ رہا ہے، تو اس کو ہمیں جو ہے کم کر کے قریباً ہمیں کوئی 25-30% پر لے کے آئیں، اور اس کی بیس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ جتنی بیس بڑھیں گے ہمارے لیے اتنا ہی جو ہے لیوریج جو ہے وہ بزنس کے لیے بہتر ہوگا۔ اوور آل بجٹ تاجر دوست تھا؟ اوور آل بجٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں، جو اسکیم بنائی ہے تاجر کے لیے وہ بہتر ہے، اس کو چلیں کچھ سٹارٹ کریں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ کچھ بہتر کی طرف ہم چلے جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ بہتری کی طرف جائیں گے، اور یقیناً ابھی تک بہت سارے جو اسی ممبرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے، کہیں پہ تحفظات ہیں تو کہیں پہ اس کو فیوریبل کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین، وفاقی حکومت کے بعد پنجاب حکومت بھی بجٹ اپنا پیش کر چکی ہے، اور یقیناً جو یہ بجٹ ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ تاجر دوست بجٹ ہے، اور ہم بہت سارے اسی ممبرز لاہور چیمبر آف کامرس اور اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ سے گفتگو کی، بہت سارے لوگوں سے گفتگو کی ہے۔ یہ سب کیسے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ اوور آل کیسا بجٹ رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دفعہ جو وفاقی بجٹ آیا نا وہ کافی اچھا بجٹ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک تو انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے کافی سارے اس میں ٹیکسز جو ہیں وڈرا کیے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہماری روزمرہ کی ضروریات ہے اس میں بہتری لانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ انڈسٹری کے لیے انہوں نے کوئی خاطر خواہ اس میں نہیں کیا۔ انڈسٹری کسی بھی ملک کی جو اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس ملک کی جو انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے۔ ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو بوسٹ کیا، اس کو چلنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جب تک ہمارے پاس انڈسٹری نہیں چلے گی ہمارے پاس ایکسپورٹیبل آئٹمس نہیں ہوں گے، اور جب تک ایکسپورٹیبل آئٹم نہیں ہوں گے آپ کے ملک کا جو ریونیو ہے، فورن کرنسی ریونیو، وہ جنریٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم کب تک اپنے جو ایکسپیٹ کے جو ریمیٹنسز ان پر مطلب ڈپینڈ کریں گے؟ اس لیے ہماری جو ملک میں الحمدللہ پوٹینشیل بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، چیپ مین پاور بھی ہے، برین بھی ہے، تمام چیزوں کے باوجود ہماری انڈسٹری پراپرلی نہیں چل رہی۔ اگر ہمارے ملک میں پراپرلی انڈسٹری کو انڈسٹریلائزیشن کی جائے، اس میں کوئی ہمیں لمبا ٹائم نہیں چاہیے، یہ چند ہفتوں چند مہینوں کی بات ہے۔ آپ رائٹ ڈائریکشن پہ تو آ جائیں گے، رائٹ ڈائریکشن پہ آنے کے بعد آپ کی جو انڈسٹری چلے گی اس میں مین پاور بھی ابزار ہوگی، پروڈکٹس بھی آپ کے پاس ہوں گی، ٹیکنیکل نو بھی آئے گی، باہر سے لوگ بھی آئیں گے، فورن انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ جب وہ انڈسٹری کو فلورش ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہتر ہوں گی، فورن ریمیٹنسز بہت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹری کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے سب سے مین چیز تھی وہ تھی ہمارے ہائیڈل پارک۔
इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल पावर के लिए हमारे इस बजट में कोई भी उन्होंने प्रोविजन नहीं रखी। क्या प्रोविजन रखी है? सिर्फ प्रोविजन रखी है जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने एम्प्लॉइज़ वगैरह रखे थे उनकी सैलरीज के लिए, यानी कि उन्होंने मेन काम के लिए कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और ट्रेड को बढ़ाने के लिए कहाँ पे हर्डल्स आ रही हैं? क्या लगता है कि जिनको दूर कर दिया जाए तो बेहतर हो सकता है? हर्डल्स सब आपके सामने है। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है? जब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं क्या चीज़ लेके जाएंगे? कंपेटिबल नहीं है। अभी आप बाहर के किसी भी मुल्क में जाकर विज़िट करें, वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान की आइटम्स एक कॉर्नर में शायद ही मतलब 20 स्टोरों के बाद एक स्टोर में आपको नज़र आ जाए। क्यों? इसलिए कि हमारी आइटम्स कंपेटिबल नहीं है, और जब तक कंपेटिबल नहीं होगी, बायर जो परचेज़र होता है वो हमेशा उसका प्रॉफिट डिपेंड करता है ऑन हिज परचेजेस। तो ये हम कर लें, हम इसको अगर इंडस्ट्री को फ्लोरिश कर लें, ये चंद दिनों की बात, मतलब ये सालों की बात ही है, हम राइट डायरेक्शन में जल्दी पहुंच सकते हैं। Can we say कि ये फ्रेंडली बजट था और नहीं था? ये फ्रेंडली अभी बजट आया है, अभी इसको देखते हैं किस तरह का बजट है, लेकिन इस फ्रेंडली तो है, लेकिन इसमें इकॉनमी की बेहतरी के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा। फ्रेंडली है, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कुछ बेहतर नज़र नहीं आया। और ताजर अगर कोई मुतालबा करते हैं, बहुत सारी मुशावरत की जाती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, पहले एतमाद में लिया जाता है, बजट बनाने से पहले पूछा जाता है, तो क्या कहना चाहते हैं? कुछ क्या रह गया? लाहौर चैम्बर हर साल इनको एक शैडो बजट पेश करता है, और उस शैडो बजट को अगर ये 75% भी उसमें इंक्लूड कर लें तो हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो बेहतर चलनी चाहिए। इंडस्ट्री बेहतर होगी, इकॉनमी बूस्ट होगी, इकॉनमी बूस्ट होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, मतलब इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी जो इंडस्ट्री है उसको स्मूथ लाइन करना है। और इसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि हमारी जो यूटिलिटीज़ हैं वो मतलब इतनी कंपेटिबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्रीज़। आप कम से कम देखें जो हमारे नेबरिंग कंट्री है वो किस चीज़, उनमें क्या प्राइसेस प्रिवेल कर रही हैं, यही यूटिलिटीज़ के, उनके मतलब करीब करीब तो आएँ। हेल ऑफ डिफरेंस, मतलब कि इतना डिफरेंस होगा, हमारी कैसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। मुल्क की माशी तरक्की के लिए ताजरों का एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी अमल कहा जाता है, और यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको दूर करना हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे साथ ना आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वफाक हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है। माली साल 2026-27 का बजट कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल कहा जाता है कि बहुत फ्रेंडली बजट दिया जाएगा, जिसमें कोई नया टैक्स का इजाफा नहीं होगा। टैक्सों के अंदर इजाफा हमने देखा है, नया टैक्स बाज़ हज़ार नहीं भी दिखाई दिया है। ताजर इसको कैसे देख रहे हैं? इसी मेंबर हैं आप, और बहुत सारे यहाँ पे जो सीनियर हैं उनसे भी बात हुई है, कहीं पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कहीं पे हिमायत भी की जा रही है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बजट जो आजकल के एनवायरनमेंट है या मुल्क के हालात हैं उसके हवाले से अगर वो ज़ाहिरन जो वो बता रहे हैं कि जी दोस्त बजट है, बिज़नेस फ्रेंडली बजट है, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि एक साइड पे अगर आपने छूट दी है तो दूसरी साइड पे आपको उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मज़ीद तंगी कर दिया। तो मतलब एक साइड पे दिखा दिया कि हमने आपको यहाँ पे रिलीफ दे दिया, दूसरी साइड पे वहीं पे आपको मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले बताइएगा कि ये फ्रेंडली कैसे है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये फ्रेंडली कैसे नहीं है। मैं शो कर रही है ना कि फ्रेंडली है कि हमने ये टैक्स नहीं लगाया, इस टैक्स में एक टैक्स में हमने छूट दे दी है तो दूसरी साइड पे उस बढ़ा भी दिया है। जैसे टैक्स नेट में फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नेट में लेकर आ रही है आम दुकानदार को, जिस वक्त वो आम दुकानदार को टैक्स नेट में लेकर वो कह रहे हैं 1% में, तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद वो इसमें यहीं पे रह जाएंगे? नहीं, ये अगला स्टेप है हमारी जो लोगों को। ताजर को टैक्स नहीं अदा करना चाहिए 1% भी, छोटे ताजर को बिल्कुल अदा करना चाहिए और उनको भी उसी टैक्स नेट में आना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ फिर जो दूसरी चीज़ें हैं कि हमारे से GST जो ली जाती है, हमारे साथ जो दूसरे टैक्स लिए जाते हैं, ये इनडायरेक्टली फिर वो हमारे ऊपर डबल आ जाएगी, वहाँ पे भी ये चीज़ें आएंगी। मैंने आपसे कहना बिल्कुल बोझ आएगा। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि एक साइड पे हमसे GST ली जाती है, उसके ऊपर दूसरे टैक्स भी, सुपर टैक्स भी
لیا جاتا ہے تو پھر ہم ٹیکس کو 1% پہ کیا جائے. تو ان میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی ٹیکس رکھیں اور وہی ساروں کو لے کے چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ نہ کہ 4 ٹیکس ہم دیں تو وہ بجٹ. ایس ٹی آپ موسٹلی جو کہیں پہ اگر آپ ڈنر کر رہے ہیں لنچ ہوٹل کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی لیا جاتا ہے, وہاں پہ بھی لیا جاتا ہے. ہم تو پانی بھی پی رہے ہیں تو اب ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی نہ وہ ادا کیا جاتا ہے, لے لیا جاتا ہے عام بندے سے, اور لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آ رہے نا. تو یہی بات ہے کہ ہم تو 3 دفعہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, جی ایس ٹی کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے انکم ٹیکس کا بھی کر رہے ہیں, ریٹرن بھی جمع کراتے ہیں, اس کا بھی ٹیکس پے کیا جاتا ہے. پھر عام تاجر جس وقت 1% دے گا اس نے بھی ہمارے اوپر اس کو ایڈ کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑا طریقے سے اس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک ہی سسٹم کو لے کے چلیں تاکہ 4 جگہ پہ ٹیکس دینے سے جو عوام پہ بوجھ پڑتا ہے اس کو کم کیا جا سکے. دوسرا سپر ٹیکس جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے فلڈ کے دنوں میں لگایا تھا, ابھی اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے. سپر ٹیکس وہ اس وقت فلڈ کی شکل میں تھا کہ فلڈ تھا اور اس کو ٹیکس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ہم نے اس کو کور کرنا تھا. لیکن ابھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سپر ٹیکس 2% لگایا تھا اس کو بھی کیا جائے, کیونکہ اب اگر دکاندار ایک ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے, گورنمنٹ پہلے فیڈرل بھی آتی ہے, پھر اس میں ہم پنجاب میں بھی آتے ہیں, صوبے میں بھی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. تو وہ ٹیکس میں نے آپ سے بتایا نا کہ ایک سائڈ پہ تو ریلیف دیا جاتا ہے تو دوسری سائڈ سے پھر ایک اور نکال لیا جاتا ہے. بالکل اس میں کچھ پالیسیز بہت اچھی ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے جو کہ ایگریکلچر اور ہمارے آبی ذخائر کے حوالے سے اس کے بجٹ کو بڑھانا چاہیے تھا, جبکہ ہم نے تعلیم صحت اور اس میں بھی کم بجٹ ہے. بے نظیر سپورٹ پروگرام میں 8.3% اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جگہ پہ آپ ایجوکیشن پہ لگائیں, اسکل ٹریننگز پہ لگائیں. ویمن انٹرپرینورز کو اگر ہم ویمنس کی بات کرتے ہیں, ویمن اسکلس ٹریننگز کی بات کرتے ہیں, تو ہم ویمن انٹرپرینورز کو وہ بجٹ میں 50,000 روپیہ بھی دے کے میں خود یہاں پہ ویمن انٹرپرینور بزنس فورم کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں کہ ان کو اسکلز دیے جائیں, ان کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی اس میں بزنس کریں اور اپنے کام کو آگے لے کے چلیں. خاتون ہیں, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیشن اور خاص کر جو بیوٹیز جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا تھا. اس بار کیسے دیکھ رہی ہیں خواتین؟ کیا خوش ہیں؟ پنجاب کا ٹیکس بھی آپ نے سنا ہے, پنجاب کا بجٹ آپ نے سنا ہے, کیسے دیکھ رہی ہیں اوورال خواتین؟ دیکھیں اوورال جب انڈسٹری کی بات آ جاتی ہے نا, تو انڈسٹری میں خواتین ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. یہ ایک انڈسٹری ہے, کلودنگ کی انڈسٹری بھی ہو گئی, بیوٹی انڈسٹری بھی ہوگی, اور اس میں اب بہت زیادہ ایک ڈائیورژنز آ گئی ہیں, اور کچھ جگہوں پہ ٹیکس جو لگے ہیں وہ اچھے ہیں, کچھ پہ نہیں ہیں. تو اس کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اوورال کسی جگہ پہ بیسٹ کر دیا گیا, کسی طرح پہ فلاو کر دیا گیا, تو ان کو مکس لے کے چلا جاتا ہے. لیکن اوورال میں اس کو نہیں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی نیشن نے ترقی کرنی ہوتی ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہڈن جو بیچ میں چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی, تاجر برادری ساری کی ساری ڈسٹرب ہوتی ہے, انڈسٹریلسٹ ڈسٹرب ہوتی ہیں, یہاں پہ کچھ پالیسیز کے اوپر اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا. مزید بہتر کیا جا سکتا تھا, کام ہونا چاہیے تھا. اور اگر معاشی لحاظ سے ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہر شخص کو بجٹ کے ٹیکس کے دائرے کے اندر لے کے آنا پڑے گا. ہمارے ساتھ رہیں, آگے چلتے ہیں, مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر موجود ہیں اور بہت سارے اسی ممبر سے بات ہوئی ہے, سینئر قیادت سے بات ہوئی ہے. ہمارے ساتھ شاہد نذیر صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. شاہد صاحب, وفاق کا بجٹ آیا, اس کے بعد پنجاب کا آیا, کہیں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا, لیکن جو مہنگائی کا دھواں اس کے اندر اضافہ ہوا کہیں پر, اور تاجر برادری ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے حکومت کو بھی. کیا یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر تحفظات ہیں یا یہ فرینڈلی بجٹ تھا؟ دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ دونوں طرف کی بات کرنی چاہیے. اگر میں پہلے گورنمنٹ کی بات کروں تو
اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے ریسورسز کے حساب سے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کوشش ضرور کی. لیکن اس میں تاجروں کے لیے اگر آپ بات کرتے ہیں یا خاص کر میں بات کروں گا انڈسٹری کے حوالے سے, انڈسٹری کے لیے اس میں کوئی ایسا خاطر خواہ چیز نظر نہیں آئی, اور جو کہ سب سے پریشان کن ہے, کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-2 سالوں میں جو ہماری انڈسٹری ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے اور پریشانی کا شکار ہے. اس کے لیے جو گورنمنٹ کو اس بجٹ میں کوئی ایسی مراعات رکھنی چاہیے تھی. خاص کر دیکھیں جو بجلی ہے وہ ہماری دن بدن بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے گرد و نواح جتنے بھی کنٹریز ہیں, چائنا ہوگی, بنگلہ دیش ہو گیا, انڈیا ہو گیا یا اور بھی, ان کے جو بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ ہم سے بہت کم ہے. اور بجلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انڈسٹری یا جو ایک پروڈکشن جو بنتی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ بجلی کا آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ کم ہونے چاہیے اور انڈسٹری کو مراعات دینی چاہیے, اور جو دن بدن بند ہو رہی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ انڈسٹری دن بدن بند ہو کیوں رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تاجروں کی تو اس کے حوالے سے بھی جو ٹیکسز ہیں وہ کوئی ایک طرح کا ٹیکس نہیں ہے نا, کوئی 36 قسم کے انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں, کوئی بورڈ ٹیکس لگا دیے ہیں, کوئی کوڑا ٹیکس لگا دیے ہیں, کوئی ایئرلی ٹیکس لگا دیے ہیں, کوئی انکم ٹیکس لگا دیا ہے, کوئی سیلز ٹیکس لگا دیا ہے. پتہ نہیں اتنے کی لسٹ ہے لمبی کہ یہاں پہ عام دکاندار کا جو ہے کاروبار کرنا وہ انہوں نے مشکل کر دیا. یہ کہا گیا کہ نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے اور کچھ ٹیکسز کے اندر اضافہ ضرور ہوگا. دیکھیں انہوں نے ڈائریکٹ جو انکم ٹیکس ہے اس کو مطلب یہ شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ خالی انکم ٹیکس ہی ایک ٹیکس ہوتا ہے. انہوں نے انڈائریکٹلی جتنے یہ ٹیکس لگا سکتے ہیں انہوں نے لگائے ہیں, اور پچھلے 1-2 سال سے آپ دیکھ لیں کہ کاروباری حالات کیا ہیں, اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پچھلے 3-4 ماہ سے تو کاروباری حالات اور جو ہیں وہ دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم تاجر برادری کو سپورٹ کریں گے, ان کی مشکلات کو اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کریں جو کاروبار ہے اور جو جابز ہیں وہ بڑھ سکیں, اسی کے تحت ہی ریونیو ان کا جو ہے وہ آگے بڑھے گا نا. اب لاسٹ میں بھی دیکھ لیں ان کا جو ٹارگٹ تھا ریونیو کا وہ کتنا اس میں کمی واقع ہوئی, اور اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بھی یہ زیادہ ہوگی. اور جو ٹیکس میں آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی کے اوپر یہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں, انہی کو نوٹسز آ رہے ہیں, ابھی تک آ رہے ہیں نوٹسز, ایسا نہیں ہے کہ نوٹسز بند ہو گئے ہیں, اور انہی سے ایڈوانس ٹیکس بھی لے رہے ہیں اور انہی کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں اور تنگ بھی کر رہے ہیں, اور لوگ تو دن بدن اپنا کاروبار جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ اتنے لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے اب جو کمائی کرنی ہے کہ کیا وہ گورنمنٹ کے لیے کرنی ہے اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لیے کرنی ہے, تو ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں, اپنا کاروبار جو ہے وہ شرنک کر لیا. ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے تاجر ہمیشہ ایک مین کردار ادا کرتا ہے. اگر یہ تحفظات دور نہیں ہوں گے تو یقیناً یہ پہیہ نہیں چلے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ مشاورت کی جاتی ہے بجٹ سے پہلے, ایک اپنا بجٹ بھی بنا کے پیش کیا جاتا ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ امپلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. کہاں پہ ہارڈلس ہے, کہاں پہ مس کمیونیکیشن ہے, کہاں پہ وہ گیپ ہے جس کو دور کیا جائے تو سب بہتر ہو سکتا ہے؟ جو ہرڈل ہے سب سے بڑی وہ تو IMF ہی ہے نا, کہ جن سے ہم نے قرضہ لینا ہے ہر سال, تو ان کی جو شرائط ہے انہی کے اوپر ہی ہم نے چلنا ہے نا. تو جب وہ کسی چیز کے اوپر مطلب اپنی مرضی سے جو ان کو بہتر لگتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھی جو گاڑیاں ان پہ ٹیکس آپ بڑھا دیں, ٹوکن ٹیکس بڑھا دیں. میں نے وہی ابھی کہا نا کہ جو ٹیکس جس چیز کے ساتھ ٹیکس کا نام آتا ہے نا وہ آپ کتاب میں سے نکالیں, وہ سارے ٹیکس جو ہے نا اپلائی. لگژری گاڑی رکھی ہوگی تو ٹیکس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے نا, بالکل ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹیکسز کتنے قسم کے ہیں. کوئی ٹیکس ایسا ہے کہ جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو اور اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ کسی بھی کاروبار پہ یہ چلے جائیں کہ 2-3 سال بعد پہلے ان کا جو کاروبار ہے وہ کہاں پہ تھا اور آج وہ کتنا کم ہو گیا, اور دوسری طرف جو ٹیکس ہے اور جو مہنگائی ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے. یہ چیزیں بھی دیکھنے کے لیے ضروری ہے نا. چھوٹے تاجر کے بڑے تاجروں کے تحفظات تو سامنے آ رہے ہیں, آپ ہمیشہ چھوٹے تاجر کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں, آپ ان کی آواز بھی بنے. چھوٹا تاجر کیا چاہتا ہے, کیا کچھ ہو؟ ایک تو اب 1% ان کو بھی ٹیکس کے دائرے کے اندر لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ٹیکس ادا کرے گا. ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں؟
آپ کی آواز سے ہی میں چاہتا ہوں کہ حکومت وقت تک پہنچے وہ. ہاں جی دیکھیں یہ تو انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ جو چھوٹا اور جو درمیانہ دکاندار ہے اس کے اوپر سالانہ 25,000 روپے فکس ٹیکس لگا دیا ہے. میں اس کے حق میں ہوں کیونکہ یہ ہماری ایک پرانی ایک خواہش تھی بہت سالوں سے کہ فکس ٹیکس نظام ہونا چاہیے. یہ ایک اچھا سٹیپ لیا ہے. بڑے تاجر کے اوپر بوجھ کم ہوگا جی یہ بھی دیکھنے میں آیا. اگر کم نہیں ہوگا تو کم از کم ہر کوئی اپنے حصے کا حصہ تو ڈالے گا نا کہ 30 سے 40 لاکھ ایسے دکاندار ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے اور اگر ان سے سالانہ 25,000 بھی یہ لینا شروع کریں تو وہ دیکھیں کروڑوں اربوں میں اماؤنٹ چلی جاتی ہے. اور میں اس حق میں ہوں کہ جو بھی تاجر کاروبار کر رہا ہے وہ اس کو اپنے حصے کا ٹیکس لازم دینا چاہیے. اس کو اپنے حصے کا ٹیکس لازم دینا چاہیے. پہلے ایسا دیکھا جاتا تھا کہ جو تاجر تھے اور ان کے اوپر ہی مزید بوجھ ڈالا جاتا تھا. اب جو چھوٹا تاجر ہے وہ بھی ٹیکس کی یعنی وہ بھی ٹیکس ادا کرے گا. سب سے بڑی بات یہ لیکن عام آدمی جو ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو مہنگائی کا دھواں ہے اس کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. عام آدمی کو اگر ریلیف نہیں ملے گا تو وہ سکھ کا سانس کیسے لے گا. اسی ممبرز سمیت تمام جو سینئر قیادت تھی اسے ہماری گفتگو ہوئی. آپ نے سنا کہ تحفظات جو تاجروں کے ہیں وہ اس وقت بھی موجود دکھائی دے رہے ہیں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.